بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 537 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 107 اور 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر اطلاع ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، اس پر کہ بے شک وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، فآخران یقومانی، تو 2 اور گواہ کھڑے ہوں، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان، جن کے حق تلفی ہوئی ہے قریب تر میت کے، فیقسمان، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا، کہ ہماری شہادت، احق، زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی شہادت سے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا، بلا شبہ ہم، اذن، اس وقت، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک، یہ طریقہ، ادنا، قریب تر ہے، ان یأتو، کہ دیں وہ، بالشہادتی، گواہی، علی وجہہا، ٹھیک طریقے پر، او یا یخافو، وہ ڈریں، ان ترد، اس سے کہ رد کر دی جائیں گی، ایمان، ان کی قسمیں، بعد ایمانہم، ان ورثاء کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور تم سنو، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا، تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا، ان میں سے ان کی جگہ اور 2 آدمی کھڑے ہوں جو میت سے قریبی رشتہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح گواہی دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو توجہ سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ دوسری بات، تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا۔ تیسری بات، وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے۔ چوتھی بات، ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ پانچویں بات، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ چھٹویں بات، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک گواہی دیں۔ ساتویں بات، یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ 8ویں بات، اللہ سے ڈرو اور سنو۔ 9ویں بات، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاضرین و ناظرین، تمیم داری اور ان کے بھائی عدی دونوں عیسائی تھے۔ گزشتہ درس میں اس کی تفصیلات سامنے آئیں۔
یہ اور ان کے ساتھ عمر بن عاص کے غلام بدیل جو مسلمان ہو چکے تھے تجارت کے لیے شام گئے۔ بدیل رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے سامان کی فہرست بنائی، سامان کے درمیان اس فہرست کو ڈال دیا، اپنے دونوں رفقا کو اس کی اطلاع نہیں دی اور ان دونوں کو وصیت کی کہ ان کا یہ سامان جوں کا توں ان کے گھر پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد بدیل کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں نے اس سامان سے چاندی کا ایک پیالہ نکال لیا جس پر سونے کے نقش و نگار تھے، غالباً اس کی قیمت 300 دینار کو پہنچتی تھی۔ جب یہ حضرات واپس آئے تو بقیہ سامان ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ گھر کے لوگوں نے جب سامان کی تلاشی لی تو اس میں وہ فہرست مل گئی جس میں برتن کا ذکر تھا۔ ان لوگوں نے تمیم اور عدی سے پیالے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تھا ہم نے دے دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ ایک تاجر کے پاس بدیل کے ورثاء کو یہ پیالہ مل گیا اور اس نے اقرار کیا کہ یہ عدی اور تمیم نے اس کے ہاتھ بیچا ہے۔ بدیل کے ورثاء آئے، انہوں نے قسم کھا لی کہ ہماری گواہی ان لوگوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم نے اس میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، چنانچہ ان ورثاء نے پیالہ لے لیا۔ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی روایت میں جو تمیم داری نے اس واقعے کی تفصیل اس وقت بیان فرمائی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ جب آدمی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے مال کے بارے میں کسی کو وصی و نگران بنانا چاہیں تو معتبر مسلمانوں کو اس پر گواہ بنا لینا چاہیے۔ اگر سفر کی حالت میں ہو، مسلمان وہاں پر میسر نہ ہو تو 2 غیر مسلموں کو بھی وصی اور ذمہ دار نامزد کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرنے والے کی ورثاء کو ان کے لوگوں کے بیان پر اعتماد ہو تب تو قسم کی ضرورت نہیں، لیکن اگر انہیں شبہ ہو تو انہیں حق ہے کہ وہ ان دونوں سے قسمیہ بیان لیں کہ ہم اس میں کچھ چھپا نہیں رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جن 2 آدمیوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ باہم رشتہ دار ہیں تو یہ بھی کہیں کہ ہم اس میں قرابت داری کی بنیاد پر ایک دوسرے کی بات کو چھپا نہیں رہے ہیں۔ نیز قسم کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ نماز کے بعد اس طرح کی قسم لیں۔ بعض فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ وہ وقت اکثر قوموں کے نزدیک عبادت کا ہوتا ہے اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح نماز کا وقت اور مسجد کا مقام انہیں جھوٹ بولنے سے روک سکے گا۔ اگر ان کے قسم کھانے کے بعد ان کے جھوٹ پر کوئی اور ثبوت مل جائے تو ورثاء ثبوت کو پیش کرتے ہوئے قسم کھائیں۔ ایسی صورت میں ان کی بات قابل قبول ہوگی اور پہلے لوگوں کی قسم رد کر دی جائے گی۔ ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ لفظ شہادت گواہی کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصل میں مراد اس سے نگران اور وصی بنانا ہے جو غیر مسلم کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ آیت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی گواہی معتبر ہے۔ گو بعض فقہاء نے یا بحالت مجبوری مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم کی گواہی کو اسی آیت کی روشنی میں معتبر مانا ہے۔ لہذا جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت تھوڑی ہو اور ایسے واقعات پیش آ جائیں تو اس رائے سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔